اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل واچ کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انعام کا لیسن نمبر 54 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور حج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ڈیلی کے ڈیلی اسباق پڑھ کر قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ناظرین، ویڈیو کو بھی ابھی لازمی لائک کر دیں، چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے اس سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علی الذین اس جگہ پر میم کے بعد الف موجود ہے اور الف سے پہلے حرف میم کے اوپر زبر موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو ہوتا ہے الف مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس جگہ پر ہم الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر یا کے اوپر جزم موجود ہے، جزم جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، تو یہ اس جگہ پر حرف یا کے اوپر جزم موجود ہے تو حرف یا ساکن ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہوتا ہے یا مدہ۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پر یا مدہ کو بھی ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، عین زبر ع، لام لام زبر ل، لام زبر لا، وما علی ذال یا زیر دی، نون زبر نا، وما علی الذین یتقون اس جگہ پر حرف واو کے اوپر جزم موجود ہے تو یہ واو ساکن ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو ہوتا ہے واو مدہ۔ حروف مدہ کو کیسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ ہم نے آپ کو ابھی ریسنٹلی پچھلے قاعدوں میں بتایا ہے۔ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو اس جگہ پر بھی ہم واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا تا زبر یتا زبر تا، یتا، قاف واو پیش قانون زبر نا، یتقون، وما علی الذین یتقون من حسابهم اس جگہ پر حرف نون کے اوپر جزم موجود ہے تو اس نون کو ہم نون ساکن کہیں گے، اور اس نون ساکن کے بعد حرف ہا موجود ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 پیش ہمیشہ حرف کے اوپر اور 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ جان لیں۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد ان 6 حروف حلقی میں سے حرف ہا موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔
اس جگہ پر حرف میم کے اوپر جزم موجود ہے تو اس میم کو ہم میم ساکن کہیں گے۔ میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ جان لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد ایک اور میم آ جائے تو پھر ہوتا ہے میم ساکن میں ادغام شفوی، یعنی میم ساکن میں گننا کر کر پڑھتے ہیں تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد ایک اور میم موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ گننا کسے کہتے ہیں یہ جان لیں۔ گننا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو۔ گننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف شین موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے، تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف شین جو کہ حروف اخفا میں سے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیں۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفا ہیں، تو ان 15 حروف میں سے حرف شین جو کہ نون ساکن کے بعد اس جگہ پر موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ میم نون زیر من حاضر حسین الف زبر سا من حیسا بازیر بیہا میم زیر ہم میم نون زیر من حسابہم من شیء ولیکن ذکرا شیء ولیکن ذکرا شیء ولیکن ذکرا شین یا زبر شی ہمزہ واو دو زیر واو زبر و شیء و لام کھڑا زبر لا شیء ولا کاف نون زیر کن ذال کاف زیر دک را کھڑا زبر را شیء ولیکن ذکرا۔ اس جگہ پر حمزہ کے نیچے دو زیر کی تنوین موجود ہے اور اس تنوین کے بعد حرف واو موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوتا ہے۔ صرف حروف یرملون میں سے حرف را یا پھر لام آ جائے گا نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کریں گے۔ باقی جو 4 حروف ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ حروف یرملون کتنے اور کون کون سے ہیں یہ بھی جان لیں۔ حروف یرملون 6 اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف یرملون ہیں۔ ان میں سے حرف را اور لام آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا نہیں کرتے۔ باقی 4 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف ذال موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ شین یا زبر شی ہمزہ واو دو زیر واو زبر و شیء و لام کھڑا زبر لا کاف نون زیر کن ذال کاف زیر دک را کھڑا زبر را شیء ولیکن ذکرا لعلہم یتقون لعلہم یتقون لعلہم یتقون لام زبر لا عین لام زبر عین لام زبر لا لعلہا میم پیشم لعلہم یا تا زبر یتا زبر تا یتا قاف واو پیش قون نون زبر نا یتقون۔ اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف یا موجود ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا نہیں کرتے، تو اس جگہ پر ہم میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَا
ولكن ذكرى لعلهم يتقون.